ابھی کچھ دنوں کے بعد ایک بندہ آیا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے استخارہ کر کے بتائیں، میں نے اپنا کاروبار کے لیے، رزق کے لیے کاروبار کھولنا ہے، آپ استخارہ کر کے دیں۔ میں نے ان سے کہا کہ استخارہ والا عمل آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو، ہمیں آپ کو بتلانے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ ہر عمل آپ خود کرو، خدا سے مانگو، خود مانگو، کسی کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تو میں نے اس کو کہا کہ استخارہ تم خود کرو۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے آتا نہیں۔ میں نے کہا میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں کہ استخارہ، اور پھر میں آپ کو بتاؤں، ابھی بات ذہن میں آ گئی کہ آپ جو بھی کام کریں، یعنی کاروبار کھولیں یا تجارت کریں یا کوئی بھی چیز کریں، تو سب سے پہلے استخارہ کریں۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری سنت مبارکہ ہے۔ استخارے میں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کا اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ تو اس بندے کو میں نے بتلایا کہ اس طرح کر کے استخارہ کرنا۔ تو میرے بھائیوں، ہم جو بھی کام کریں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ سمجھ کر کریں۔ ابھی لوگ اپنے بچوں کو کاروبار کھلوا دیتے ہیں، لیکن انہیں بنیادی اصول انہیں نہیں سکھاتے، انہیں نہیں بتلاتے، پھر بعد میں نقصان ہوتا ہے، پھر پریشان ہوتے ہیں۔ تو آپ جب بچے کو کوئی بھی کاروبار کھول کے دیں، یعنی دکان کھول کے دیں یا اور بھی کسی طرح کی تجارت وغیرہ اسے کھول کے دیں، تو آپ اسے بتلائیں سب سے اول 5 وقت کی نماز وہ پڑھے، پھر جب صبح کی فجر کی نماز وہ پڑھے، پھر صبح کی فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت لازمی کرے، کیونکہ سورہ یاسین کے اتنے فوائد ہیں کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ سورہ یاسین کے کتنے فوائد ہیں۔ اور بچے سے کہیں، بچہ، رزق کی جو برکت ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اس مال و دولت میں اور اس دکان کے اور اس کاروبار میں نہیں ہے۔ آپ جب سورہ یاسین پڑھ کر پھر اللہ کا نام لے کر اور جب دکان پر جائیں گے تو پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح آپ کے کاروبار میں، رزق میں اور گھر میں کس قدر برکت فرماتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے آتا ہے، وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو ترغیب دیں۔ اگر آپ خود کاروبار کرتے ہیں تو خود بھی یہ عمل کریں۔ آپ ظہر کی نماز پڑھیں اور خدا سے مانگیں، اور جب ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاؤ، وہیں مسجد کے اندر بیٹھے بیٹھے اور آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر پھر یہ عمل جو ہے نا آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ الفتاح، اب کتنا سا الفاظ ہے، بالکل مختصر سا ہے۔ الفتاح آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، اور اول اور آخر درود شریف آپ پڑھ لیں گے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں گے تو اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر اسے 70 بار پڑھیں اور پھر اس کے بعد دعا مانگیں کہ یا العالمین، میری دکان میں، میرے کاروبار میں، میرے گھر میں، میری اولاد میں برکت عطا فرما۔ جب یہ آپ عمل کریں گے تو پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، رزق کی بارش ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا وہ خدا، ہمیں پالنے والا، ہمیں اولاد دینے والا، گھر بار رزق دینے والا، تو ہم جب اس کے سامنے ہر چیز مانگیں گے، بیٹا ہوتا ہے نا، جب باپ سے مانگتا ہے خرچی، باپ خرچی دیتا ہے، لیکن باپ کے دل میں محبت ہوتی ہے کہ دیکھ میرا بیٹا ہے جو مجھے ابا کہتا ہے اور میں اسے خرچی دیتا ہوں، تو باپ کے دل کے اندر بھی محبت آتی ہے۔ جب باپ کے دل کے اندر محبت آتی ہے تو ہم خدا سے جب مانگیں گے تو یوں ہی خدا کی ذات بھی ہم سے محبت کرے گی، اور خدا کی ذات کس قدر ہم سے محبت کرے گی۔ وہ بھی تو لوگ ہیں نا جو پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، کوئی کس کی پوجا کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر لاکھوں کروڑوں احسان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہم کوئی بھی کاروبار کریں تو دیکھیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ کیا ہے، اور پھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری سنتوں پر عمل کریں گے، پھر دیکھنا کہ خدا کس قدر ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش نازل فرمائیں گے۔